بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے سورہ انعام کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جو پہلا رکوع ہے اس کی آخری آیت کے اوپر بات چل رہی تھی کہ جن لوگوں نے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، بس ان کے اس مذاق کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، انہیں اس کی سزا دی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، سیرو چلو پھرو فی الارض، زمین کے اندر مشاہدہ کرو، ثم انظروا دیکھو پھر، کیف کان کہ کیسے ہوا ہے عاقبہ انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا، کہ تم سے پہلے جن جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کی تکذیب کی، ان کے ساتھ کیسا انجام ہوا۔ یہ بستیاں دیکھ لو، کیسی شان و شوکت تھی ان کی، قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، کیسے کیسے لوگ تھے۔ جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو اللہ جل شانہ کیسے انہیں تباہ و برباد کر دیا کہ آج دنیا کے اندر ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، اور وہ بستیاں بھی ختم ہو گئیں۔ پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں والارض اور زمین میں، اسی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ کون ہے، کس کے لیے ہے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں سوالی انداز کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں قل، ہے میرا محبوب آپ ان سے پوچھیں لوگوں سے، لمن کس کے لیے ہے، ما فی السماوات ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اور مشرکین مکہ سے ایک اور مقام پہ آتا اللہ جب سوال کرتے ان سے بھی، تو وہ بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھتے کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہاں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ان زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ چاند ستاروں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا محبوب ذرا آپ ان سے سوال کیجئے، پوچھئے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ قل للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ فرمایا كتب على نفسه الرحمہ، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے اوپر اپنی رحمت کو، اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمت جو رحمت ہے اس کو حاوی کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ تمہیں وہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، قیامت والا دن آنے والا ہے اور اس کے اندر سب نے اکٹھا ہو جانا ہے۔ دنیا کے اندر تو بندہ بچ جاتا ہے، کوئی جج ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ آئے، اور دنیا کے اندر ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی وہ پیمانہ میں نے ججمنٹ کیا کرنی ہے، لیکن وہ تو جاننے والا بھی ہے، علیم و خبیر بھی ہے، اور اکٹھا کرنے والا بھی ہے، اور جس دن کے اندر ہونا ہے سب نے اکٹھا ہونا ہے، اس نے حساب کرنا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم، کہ جن لوگوں نے نقصان دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو نقصان کے اندر پہنچا رہے ہیں، خسارے کے اندر ڈال رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقت کے اندر کون لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے رات کو پرسکون بنا دیا۔ اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ دن کو اس نے متحرک بنا دیا، وہی رات ہے کہ جس نے دن اور رات کو بنا دیا، ان کے اندر جو صفات اللہ نے رکھ دی، کون ہے وہ اللہ ہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سماعتوں کی جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے اندر، اور اس طریقے سے فرمایا کہ جاننے علم میں اللہ کی ذات کامل ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قل اغیر اللہ، میرا محبوب آپ کہہ دیں اغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اتخذ ولیہ، تم نے ولی پکڑ لیا، تم نے مددگار پکڑ لیا، اپنا حمایتی پکڑ لیا ہے۔
فاطر السماوات والارض، کہ کسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا جس کو تم نے دوست بنا لیا ہے کہ وہ کوئی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کسی اور نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ رزق دیتا ہے ولا یطعم، اسے دیا نہیں جاتا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو معبود بنا رکھے تھے پہلے لوگوں نے، ان کو وہ دیا کرتے تھے، بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، یا اور جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے، یا جن کے نام کو لیتے ہیں، کسی کو الہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، کسی کو بنا دیا۔ فرمایا کہ وہ یطعم، وہ تو کھلانے والا ہے، وہ اس کو رزق نہیں دیا جاتا ہے، اللہ کی صفت یہ ہے۔ پھر فرمایا قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے، انی امرت، کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اکون اول من اسلم، یہ کہ میں پہلا ہو جاؤں مطیع و فرما بردار، پہلا ماننے والا، اسلام لانے والا بن جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے۔ مشرک کہتے تھے کہ ہم فلاں ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اس کی تردید کی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، ایسے کہہ رہے ہیں آپ انہیں کہیں کہ پہلا ایمان لانے والا تو میں ہوں، پہلا ماننے والا تو میں ہوں، اور میں تم میں سے نہیں ہوں، تم یہ دعویٰ کرتے رہو اس کے مطابق۔ پھر فرمایا قل انی اخاف، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان عصیت ربی، کہ میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی۔ آپ نے بتا دیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ عذاب یوم عظیم، کون سا عذاب؟ جو بڑے دن کا عذاب ہے، یعنی قیامت والے دن کا جو عذاب ہے اس سے میں ڈرتا ہوں۔ انہیں یہ بتا دیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو میرا رب ہے۔ نہیں یصرف عنہ، اور جس نے پھیر دیا اس سے، یوم اس دن، جس نے اس کے اوپر سے اس کو پھیر دیا، فقد رحم، اس دن عذاب ہٹا دیا جس ذات سے، اس سے فقط رحم، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نہیں تو اگر وہ حساب لینے پہ آئے، تو وہ اگر پکڑنے پہ آئے تو پھر تو بڑوں بڑوں کا کچھ بھی نہ رہے، یعنی اللہ کی ذات اگر پکڑنے چاہیے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میں یہ صرف اس دن جس کا اس نے پھیر دیا فقط رحمہ، بس اس نے رحم کیا، وذالک الفوز المبین، اور یہ فوز کامیابی ہے، مبین کھلی کامیابی ہے۔ اب ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابی کے پیچھے پڑے ہیں، مال زیادہ ہوگا، عہدہ بڑا ہوگا، اچھا مکان بن جائے گا، اولاد اچھے عہدوں پہ چلی جائے گی، اچھی کمانے والی بن جائے گی، یا جتھا بڑا ہوگا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن بچ گیا نا جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہوگا، اسے بڑی کامیابی مل گئی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اللہ جل شانہ کسی کو پہنچا دے بضر، کوئی تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ، بس اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، کشف کرنے والا کوئی نہیں ہے، الا ہو، صرف اللہ کی ذات ہے۔ ساری دنیا چاہے کہ ایک بندے کو نقصان پہنچانا، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ چاہے کہ کسی کو تکلیف کے اندر گرفتار کرنا ہے، ساری دنیا چاہے اس کو بچا لے تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہمارا ایمان عملی طور پہ اس طرح کا نہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ چاہیں تو کسی کو خیر پہنچانا چاہیں، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی ہے غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکیم بھی ہے، جاننے والا، اسے پتہ ہے کہ کون سی چیز کس جگہ کے اوپر رکھنی ہے، کس کو کس مقام کے اوپر لانا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ خبیر، اور وہ خبردار بھی ہے، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے، ایو شیء، کون سی چیز ہے اکبر شہادہ، کہ جو شہادت کے اعتبار سے بڑی ہے، گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز ہے جس کی گواہی دی جائے؟ فرمایا قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور اللہ سے بڑی گواہی کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ کون کس بات کے اوپر ہے؟ اوحی الیہ، اور اس نے میری طرف وحی کی ہے، حاضر قرآن، اس نے یہ قرآن میری طرف بھیجا ہے۔ میرا محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں گواہ کون اچھا ہو سکتا ہے؟ گواہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ہی نے قرآن میری طرف بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ، اور جو کچھ اس نے بھیجا ہے، اس کے ساتھ اس نے اللہ نے اور بھی جو کچھ بھیجا ہے، کہ حدیث مبارکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ اس لیے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں۔ اور پھر فرمایا اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم البتہ اس کے اوپر دیکھتے ہو کہ انما اللہ علیہ اخرى، گواہی ہے تمہارے پاس کوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، انما اللہ الہ اخرى، کوئی اور الہ ہے، اس بات کے اوپر کوئی گواہی تمہیں کائنات کی کوئی چیز دلیل دے رہی ہو، کوئی تمہارے پاس ثبوت ہو تو سامنے لے کے آ جاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے قل لا اشہد، کہہ دیجئے کہ لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا ہوں اس چیز کی کوئی اور چیز ہے، قل انما هو الہ واحد، بلکہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہی ہے الہ،
ایک ہی الہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لا اشد، میں گواہی دے نہیں سکتا کسی اور، کیونکہ اللہ نے کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز بنائی نہیں ہے کہ جس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے جو اللہ کی مقابل ہو، جو اللہ کی ثانی ہو۔ اللہ اکیلا ہے، باقی ساری اللہ خالق ہے، ساری مخلوق ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات معبود ہے، باقی سارے عابد ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جب وہ عابد نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ جو ہے مسجود نہیں ہے، تو باقی کون ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو، جو تم نے الہ بنا رکھے ہیں، جو تم نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بیزار ہوں۔ پھر آگے آپ علیہ السلام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اس کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ ان میں سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنی جانوں کو خسارے کے اندر ڈالا، یہی لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے ایسے یقین ہو گیا کہ بیٹے کے متعلق، اولاد کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے کہ میری ہے کہ نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے مجھے یقین ہوگا کہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ قرآن کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ یعنی جب بھیجا تو جو لوگ جاننے والے ہیں سمجھتے کہ بالکل حق سچ ہے، لیکن جو خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی ذات ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی رحم کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب کو مسلمانوں کے اندر سچا اور پکا مسلمان اور آپ علیہ السلام کا محبت کرنے والا محب بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے، دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ برے کاموں سے یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق سے نواز دے۔ زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔